ہو کردار ستھرا میرا یا الہی۔ کلام اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے متفرق 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ نمبر 3، لغت و نحو و صرف تینوں علوم کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ ان میں ہر ایک علم کی کتاب کو دوسرے کی کتاب پر رکھ سکتے ہیں، اور ان سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں۔ ان کے اوپر فقہ اور احادیث و مواعظ و دعوات معصورہ یعنی قرآن و احادیث سے منقول دعائیں فقہ سے اوپر، اور تفسیر کو ان کے اوپر اور قرآن مجید کو سب کے اوپر رکھیے۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے۔ نمبر 4، کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ نمبر 5، بے خیالی میں قرآن کریم اگر ہاتھ سے چھوٹ کر یا طاق وغیرہ پر سے زمین پر تشریف لے آیا یعنی گر پڑا تو نہ گناہ ہے نہ کوئی کفارہ۔ نمبر 6، گستاخی کی نیت سے کسی نے معاذ اللہ قرآن پاک زمین پر دے مارا یا بنیت توہین اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو گیا۔ نمبر 7، اگر قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر حلف یا قسم کا لفظ بول کر کوئی بات کی تو یہ بہت سخت قسم ہوئی، اور اگر حلف یا قسم کا لفظ نہ بولا تو صرف قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر بات کرنا نہ قسم ہے نہ اس کا کوئی کفارہ۔ نمبر 8، اگر مسجد میں بہت سارے قرآن پاک جمع ہو گئے اور سب استعمال میں نہیں آ رہے، رکھے رکھے بوسیدہ ہو رہے ہیں، تب بھی انہیں ہدیہ دے کر یعنی بیچ کر ان کی قیمت مسجد میں صرف نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسی صورت میں وہ قرآن پاک دیگر مساجد و مدارس میں رکھنے کے لیے تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 5 مدنی پھول۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ نمبر 2، طبرانی میں ہے، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ قبر میں آہ دھوپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاندنا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ فرض، واجب، سنت، نفل نماز، روزہ، زکوٰۃ،
حج، بیان، درس، مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات، نیکی کی دعوت، دینی کتاب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ، ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایصال ثواب کوئی مشکل کام نہیں، صرف اتنا کہہ دینا یا دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے کہ مثلا یا اللہ عز و جل، میں نے جو قرآن پاک پڑھا یا فلاں فلاں عمل کیا، اس کا ثواب میری والدہ مرحومہ کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل ثواب پہنچ جائے گا۔ فاتحہ کا طریقہ۔ نمبر 5، آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر جو فاتحہ کا طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس دوران تلاوت وغیرہ کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جن کھانوں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا، نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کچھ سامنے رکھ لیجئے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ پڑھنے کے بعد یہ 5 آیات پڑھیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसके बाद पढ़िए सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हाथ उठाकर फातिहा पढ़ाने वाला बुलंद आवाज से अल-फातिहा कहे। सब लोग आहिस्ता से सूरह फातिहा पढ़ें। अब फातिहा पढ़ाने वाला इस तरह ऐलान करे, आपने जो कुछ पढ़ा है उसका सवाब मुझे दे दीजिए। तमाम हाजिरीन कह दे आपको दिया। अब फातिहा पढ़ाने वाला इस वाले सवाब कर दे। इस वाले सवाब के लिए दुआ का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह अज़्ज़ वजल, जो कुछ पढ़ा गया और जो कुछ खाना वगैरह पेश किया गया है, बल्कि आज तक जो कुछ टूटा फूटा अमल हो सका है, इसका सवाब हमारे नाकिस अमल के लायक नहीं, बल्कि अपने करम के शान शान मरहमत फरमा, और इसे हमारी जानिब से अपने प्यारे महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर पहुंचा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान, तमाम औलियाए इज़ाम रहमहुमुल्लाहुस्सलाम की जनाब में नजर पहुंचा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने इंसान और जिन्नात मुसलमान हुए या क़यामत तक होंगे, सबको पहुंचा। इस दौरान जिन जिन बुजुर्गों को खुसूसन इस वाले सवाब करना है, उनका नाम भी लेते जाइए। अपने माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों और अपने पीरो मुर्शिद को भी इस वाले सवाब कीजिए। फोत शुदागान में से जिन जिनका नाम लेते हैं उनको खुशी हासिल होती है। अब हस्बे मामूल दुआ खत्म कर दीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा खाना और पानी निकाला था तो वो खानों और पानी में वापस डाल दीजिए। सवाब अमाल का मेरे तू पहुंचा सारी उम्मत को, मुझे भी बख्श या रब, बख्श उनकी प्यारी उम्मत को। करम से तू अपने ये तौफीक दे दे, हो किरदार सुथरा मेरा या इलाही।